बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान और पाकिस्तान से बैर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं रह गया। यहाँ पर कानून और इंसाफ नाम की दूर दूर तक कोई चीज़ नहीं है। ज़रा ख़बर मुलाहिज़ा कीजिए और फिर अपने कानों को हाथ लगाइए। एक तो तहरीक लब्बैक के बंदे कत्ल हुए हैं और अब उन कत्ल होने वालों की FIR'ें भी तहरीक लब्बैक के कारकुनों और रहनुमाओं पर दर्ज की जा रही हैं। एक FIR दर्ज होती है फैक्ट्री एरिया ज़िला शेखुपुरा। यहाँ पर एक SHO कत्ल होता है जिसका नाम है शहजाद झम्मट। इस FIR के जो मुदरजात हैं वो ये हैं कि कंटेनर पर स्टेज पर एक पिस्टल पड़ा होता है। वो पिस्टल साद रिजवी उठाता है और सीधा फायर मारता है किसको? शहजाद झम्मट SHO को, जिसके नतीजे में वो कत्ल हो जाता है। और दूसरा जो उसका भाई है अनस रिजवी, उस पर इल्ज़ाम यह है कि वो भी साथ पड़ा असला को उठाता है और मारता है। इस तरह ये दोनों भाई दहशतगर्द हैं। दूसरी तरफ पूरी दुनिया का और इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है कि ये दोनों भाई कंटेनर पर अल्लाह और उसके रसूल और हज़रत इमाम हसन हुसैन के वास्ते, कुरान पाक के वास्ते ये दे रहे थे कि वायलेंस ना करो। और फिर कैमरों के सामने जो साद है, साद रिजवी, उसको फायर लगता है और वो नीचे गिर जाता है और साथ जो भाई है वो उसको देखता है और उसको संभालने की कोशिश करता है। ये वीडियो रिकॉर्डेड है। तो एक आदमी जिसको आंखों के सामने फायर लगा और वो गिर गया है और उसको आप लोगों ने अगवा भी कर लिया है, तो उसको अगवा करने के बाद आपने अपने एक बंदे की जो FIR है SHO की, उनके ऊपर डाल दी है। ये इसको कहते हैं सानिया 9 मई 2 कि पहले उनको मारो और फिर उन मरने वालों की FIR भी उन पे डाल दूं और कुर्बान जाऊं मैं पाकिस्तान के जजों पे। आज 79 जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान थे उनका 11 दिनों का रिमांड मंजूर हुआ है। अभी उनको लाशें नहीं मिली। मैं आपके साथ एक खबर शेयर करने जा रहा हूं। हशमत नामी एक बच्चा जो कत्ल होता है 9 और 10 की दरमियानी रात, सुबह जब उसको 112 पर पोस्टमार्टम के लिए लाया जाता है तो उसको पुलिस इंटरसेप्ट करती है और उनको ज़बरदस्ती अगवा कर लिया जाता है, जिसमें उस मरने वाले के 4 फैमिली मेंबरान मौजूद हैं। कितने? 4, जिनकी हाई कोर्ट में रिट चल रही है कि उनको ना सिर्फ भाई की डेड बॉडी दी गई बल्कि जो साथ उसके जो बच्चे उसके घर वाले थे उनको भी अगवा करके ले गए और आज तक नहीं पता चला। इंशाअल्लाह ये जो चारों बंदे हैं इन पर उनके अपने भाई के कत्ल की FIR दर्ज होगी। तो पाकिस्तान में लोगों का दरिया इस सिमत में दौड़ता है, बहता है। पाकिस्तान में इंसाफ का दरिया इस सिमत में बहेगा। तो याद रखिए, जो लोग इंसाफ का साथ नहीं देते ना, तो रोज़े क़यामत उनको अल्लाह ताला और मेरा नबी मुंह नहीं लगाएगा। और इतना जुल्म और इतनी बर्बरियत कि पुलिस पार्टियां आ रही हैं कहां से? इस्लामाबाद से। IG समेत पूरे पंजाब की पुलिस खड़ी है और एक SHO को जो फायर लगता है, और वो फायर भी इनकी अपनी रिपोर्ट मुलाजा कर लें, वो सरकारी असले से निकलेगी। उन बेचारों के हाथ में अगर वेपन होते तो जो कंटेनर पे खुद आप कहते हैं कि 1500 से 2000 बंदा मौजूद था, तो सर जी मुझे ये बताइए कि और सादा कपड़ों में आपके जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं वो कंटेनर के साथ हरकत कर रहे हैं, तो किधर से उनके पास असला आ गया? इधर ही ठहरिए, आपका जो DIG ऑपरेशन है लाहौर का, फैसल शहजाद, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लाहौर में बैठ के इस वकूए से पहले कि हमारे जो एहलकार हैं वो TLP के लोगों ने अगवा कर लिए हैं। तो जा रहे हैं मुरीदके की तरफ, आगे भी पुलिस, पीछे भी पुलिस, दाएं भी पुलिस और बाएं भी पुलिस। और कौन अगवा करके ले गए? ये सियासी वर्कर। आप 1000 उन पे चार्ज लगाएं, उनका आप जो मर्जी है कह दें,
لیکن یہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ ان لوگوں نے آپ کے اغوا بھی کیے اور آپ پر ظلم و ستم بھی کیا۔ نہیں سر، آپ لوگوں نے ظلم کیا ہے اور ان کے بندوں کو مارا ہے۔ یہ پاکستان کا المیہ ہے، اور یہ پاکستان کے جو المیات ہیں ان میں سے ایک ہے۔ 9 مئی کو کیا ہوتا ہے؟ اب آپ ذرا رک جائیے اور 26 نومبر کی طرف چلیے۔ ایک تو پاکستانیوں کی جو یادداشت ہے نا، یہ بڑی کمزور ہے۔ یہ ہر دوسرے دن اس وقوع کو بھول جاتے ہیں، لیکن ہم اس کو یاد رکھتے ہیں۔ 26 نومبر کو جب انہوں نے رات کو گولی چلائی، لائٹیں آف کر کی بالکل مرید کی طرح، تو صبح جو لوگ اپنے بھائیوں اور بچوں کو تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو پولیس اٹھا کر لے جاتی ہے، اور پھر عدالت کے ذریعے سے اپنی جو سکن ہے سیو کرنے کے لیے، اب آپ سوچتے ہوں گے کہ اپنی سکن کیسے اور یہ سزائیں کیوں دلوائی گئی ہیں۔ لا یہ کہتا ہے کہ اگر ایک دفعہ کسی کیس کا فیصلہ ہو جائے کرمنل کا، تو پھر دوبارہ وہ کیس ری اوپن نہیں ہو سکتا۔ تو اس موقع پر نہ تو ان کا ورژن ریکارڈ ہوتا ہے اور نہ ہی پرائیویٹ کمپلینٹ ہوتی ہے کوئی بندہ جو اس موجودہ سینیریو میں مجسٹریٹ کے پاس جا کر اپنی مدعیت میں ایک پرائیویٹ کمپلینٹ دائر کرے، جہاں پر مرنے والی کی ڈیڈ باڈی نہیں مل رہی، تو وہاں پر کمپلینٹ آپ کو ملے گا؟ بالکل نہیں ملے گا، بالکل نہیں نظر آئے گا۔ تو یہ جو پاکستان کے لوگ ہیں نا، اس پہ نظر رکھیں، مشکل ٹائم ہر کسی پہ آ جاتا ہے، ہر کسی پہ۔ تحریک لبیک کا جتنا ہم مخالف ہیں نا، یقین مانی کوئی بھی نہیں ہوگا۔ جب ان پہ وقت تھا تو ہم نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجائے، اور ہمیں تحریک لبیک کے لوگ گالیاں دیتے تھے۔ میرے پاس ریکارڈڈ ہیں وہ میسیجز موجود ہیں جو اعلیٰ قیادت کی طرف سے، ایک ہوتی ہے ٹاپ نہ جو دوسری ضلعی لیول کی ہے، ان کے ریکارڈڈ ہیں کہ انہوں نے ہمیں ماؤں بہنوں کی گالیاں دے رکھی ہیں۔ لیکن پھر بھی اب ہم سے ہمارا خدا پوچھے گا کہ آپ نے اذان دی تھی یا نہیں دی تھی۔ ہم حق کی آواز کے لیے دے رہے ہیں، آگے خدا کی مرضی۔ تو یہ جو کرتوت ہو رہے ہیں نا پاکستان میں، اس پہ نظر رکھیے۔ اب دوسرے 9 مئی کی طرح یہ گھسیٹیں گے، تو یہ المیات ہیں۔ رات کو ان لوگوں نے کیا کام کیا ہے؟ انہوں نے پاکستان کے ٹیلی ویژن پر جو اسرائیلی پارلیمنٹ ہے اس کی کارروائی دکھائی ہے۔ کوئی شرم حیا ہوتی ہے دنیا میں؟ یہ آپ لوگوں نے کہ ادھر آپ اسرائیل مرد آباد والوں کو گولیاں مار رہے ہیں کہ گھروں کو جاؤ، ان کے کنٹینر اور گاڑیوں کو آگ لگا رہے ہو، اور ادھر پاکستان میں پہلی دفعہ آپ اسرائیلی پرچم دکھا رہے ہو، اسرائیلی پارلیمنٹ دکھا رہے ہو، اسرائیلی وزیر اعظم دکھا رہے ہو، اور وہ کہہ کے لگا رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کا قتل کیا ہے، اور آپ تالیاں بجا رہے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ یہ جو اس ملک میں جو عمران خان ہے وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ تو حضور، یہودیوں کے ایجنٹ وہ نہیں ہیں، آپ ہیں۔ آپ اسٹیبلش ہو گئے ہیں کہ آپ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ ایسے نہیں پاکستان چلتا۔ دوسرا آپ دیکھیے، پاکستان کا وزیر اعظم وہ جو کہتے ہیں ایک جوکر ٹائپ ہوتا ہے، وہاں پر شروع ہو گیا ہے وہ ٹرمپ کی تعریفیں، اور پیچھے جو ایک ملک کی سربراہ کھڑی ہے وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتی ہے جب اس نے ٹرمپ کو سلوٹ کیا ہے۔ وہ ایسے تو کسی گاؤں کا میراثی بھی نہیں کرتا تعریفیں۔ ایک 24 کروڑ لوگوں کا وزیر اعظم، ایٹمی پاور، اسلامی دنیا کی اکیلی، اور سلوٹ کر رہا ہے کہ آپ نے ہمیں جنگ سے بچایا۔ تو یہ آپ توقع رکھیں، اس قسم کا آدمی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا؟ اس کی موجودگی کیا کشمیریوں اور جو فلسطینیوں کے حوصلے بلند کریں گے؟ جب دوسروں کو شرم آ رہی ہے کہ یہ کسی ایک سربراہ مملکت، ہیڈ آف اسٹیٹ کے لیے، پرائم منسٹر کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ سلوٹ کرے کسی دوسرے ملک کو، لیکن انہوں نے کمال کر اس نے سلامی ٹھوکی کر دی اور پاکستان میں بیجا۔ اس قسم کے لوگ ہیں پاکستان کی چوائس، جو لوگ اس ملک میں انہوں نے بٹھائے ہیں، یہ ہے آپ کی چوائس۔ اور پھر کہتے ہیں پاکستان پہ زوال آیا ہوا ہے۔ سر جی، زوال نہیں آیا ہوا، کمال آیا ہوا ہے،
اور ایسا کمال آیا ہوا ہے کہ انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ تو پاکستان میں جو فلسطینیوں کے ساتھ کبھی نعرے لگتے تھے نا، وہ ختم ہو گئے ہیں، بالکل ختم ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھ لینا 6 ماہ بعد اسی پاکستان میں FIR درج ہوگی اسرائیل کا پرچم جلانے کی۔ یاد رکھنا پاکستانیوں، ہماری یہ ویڈیو آپ سیو کر لیں۔ اسی پاکستان میں اسرائیل کے خلاف نعرہ لگانے والوں کو سزائیں دیں گے، اور پاکستان کے جج اس کو انڈورس بھی کریں گے کہ یہ ملک میں انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ اکھیڑ لو جو اکھیڑنا ہے۔ یہ ہے پاکستان۔ اس کی پالیسی جو ہے بالکل ایسے شفٹ ہو گئی ہے۔ پچھلے 1 سال سے پاکستان کے کرکٹ سٹیڈیم میں جب میچ ہوتے تھے تو جو بچے فلسطینیوں کے پرچم اٹھا کے جاتے تھے، یاد ہے پولیس ان کو مارتی تھی، تو آپ سوچتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جواب دیتے تھے کہ یار کرکٹ کا میدان ہے، اس میں سیاست نہ ہے۔ او حضور، آپ پہ پابندی ہے، آپ لوگوں پہ پابندی ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، اور آپ نے ایسا کیا تو اب لوگوں کو نظر آیا ہے کہ وہ کیوں کیا۔ تو پاکستان کے یہ جو حالات ہیں، حضرت علی کا وہ قول کیسے یہ قوم بھلا سکتی ہے کہ وہ معاشرہ، وہ ملک تباہ ہو گیا جس میں انصاف نہیں ہے۔ ظالم حکمران کی حکومت چل سکتی ہے، بے انصاف کی نہیں۔ تو پاکستان میں تو انصاف ہے ہی نہیں۔ 11 دنوں کا ریمانڈ، وہ بیچارے اپنوں کی تدفین کریں، زخموں کا علاج کریں، یا یہ دہشت گردی کے پرچے۔ کیا بات ہے پاکستانیوں! اب پاکستان کی دہشت گردی کی عدالت میں صرف 2 مقدمے ہیں، ایک TLP کے اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف، اور کوئی مقدمے ہی نہیں ہے۔ اور اتنے نکھٹو ہیں کہ DGISPR کہتا ہے کہ پاکستان کے جج دہشت گردوں کو سزا نہیں دیتے۔ ہاں جی، ہلو، یہ ہم نہیں کہتے، یہ DGISPR کہتا ہے کہ پاکستان کے جو نکھٹو جج ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہیں۔ یہاں پہ تو کنوکشن ریٹ جو 0 ہے، تو ان کو کیا پتہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو پاکستان کے یہ جو حالات ہیں، اللہ تعالیٰ پاکستان پہ کرم کرے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، فیڈ بیک سے دیتے رہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔